کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ اسلام کے سب سے بہادر انسان جنہیں دنیا اسداللہ یعنی اللہ کا شیر کہتی ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اتنے رنجیدہ اور غمگین کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ علی جو دشمن کے سامنے پہاڑ تھے، اپنے ہی پیروکاروں کے سامنے خون کے آنسو روئے؟ آج ہم کسی دوسرے کی نہیں بلکہ خود شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ اور مسالک الافہام کے آئینے میں وہ حقیقت دکھائیں گے جسے صدیوں سے پردوں میں چھپایا گیا۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج حقائق کی زبان بولی۔ مسالک الافہام جلد 1 صفحہ 202 طبع ایران میں سیدنا علی اپنے ان نام نہاد شیعوں کی غداریوں اور بزدلی سے اس حد تک ٹوٹ چکے تھے کہ آپ نے سر عام ممبر پر کھڑے ہو کر بددعا دی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں ان سے بیزار ہوں اور یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، مجھے ان سے بہتر ساتھی دے اور ان پر مجھ سے بدتر حاکم مسلط کر، انہیں ایسے نیست و نابود فرما جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، ایک امام برحق جو معصوم مانا جاتا ہو، وہ اپنے سچے پیروکاروں کو ایسی ہلاکت کی بددعا کیوں دے گا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نبی نے اپنی مخلص امت کو بددعا دی ہو؟ حضرت علی کا انہیں نمک کی طرح گھل جانے کی بددعا دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ گروہ محبت کا لبادہ اوڑھ کر دراصل حضرت علی کے مشن کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ یہ محبت نہیں بلکہ ایک سیاسی منافقت تھی۔ نہج البلاغہ صفحہ 71 72 250۔ نہج البلاغہ کے الفاظ کلیجہ چیر دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نامراد لوگو، تم باتوں کے شیر ہو مگر میدان جنگ کے بزدل۔ جب میں تمہیں جہاد کے لیے پکارتا ہوں تم غائب ہو جاتے ہو، تم کمان کی اس لکڑی کی طرح ہو جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق امام کی اطاعت فرض ہے، تو پھر یہ کیسی شیعیت تھی کہ امام پکار رہا ہے اور پیروکار گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں؟ حضرت علی کا یہ فرمانا کہ کاش میں تمہیں نہ پہچانتا، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ علی ان لوگوں سے اپنا رشتہ توڑ چکے تھے۔ اگر علی ان سے بیزار تھے تو آج ان کے نام پر سینہ کو بھی کرنے والے کس بنیاد پر خود کو ان کا وفادار کہتے ہیں؟ کیا وفاداری کا معیار امام کا فرمان ہے یا اپنی بنائی ہوئی رسمیں؟ حضرت علی نے ایک اور جگہ فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے شہادت کی آرزو نہ ہوتی تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر تم سے دور بھاگ جاتا۔ تجزیہ، یہ الفاظ کسی معمولی انسان کے نہیں بلکہ اس شخصیت کے ہیں جسے باب العلم کہا جاتا ہے۔ ایک بہادر انسان کا اپنے ہی لوگوں سے دور بھاگنے کی تمنا کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی کو وہ ذہنی اذیت دی جو دشمن بھی نہ دے سکے۔ یہ لوگ تقیہ کر کے حضرت علی کے ساتھ تھے لیکن ان کے دلوں میں منافقت کے بیج تھے۔ وہ علی جن کا سہارا لے کر آج دوسروں پر تبرہ کیا جاتا ہے، وہ خود ان لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ کس طرح ان کے بیٹوں امام حسن اور امام حسین نے بھی ان غداروں کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی۔ انتظار کیجئے دوسرے حصے کا جو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔